بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، اس سیریز کی ہم یہ آخری قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت تمام گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے رہائی نصیب فرمائیں گے۔ پھر آخر میں ایک گناہگار مسلمان جہنم میں رہ جائے گا اور اس کا ایمان اتنا کم ہوگا جو کہ اللہ کے سوا کسی کو نظر نہ آ سکے، اور قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر کہ اتنے کم ایمان پر بھی اللہ رب العزت اس گناہگار مسلمان کو جہنم سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ جب اللہ کریم اس کو جہنم کے کنارے پر لے آئیں گے اور اس گناہگار کی کمر جل رہی ہوگی اور آگے سے وہ جہنم کے عذاب سے رہائی پا چکا ہوگا، پھر اللہ پاک اس کو جنت کا ایک درجہ دکھائیں گے تو یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اگر میں یہ تمہیں عطا کر دوں تو پھر کچھ اور مانگو گے؟ یہ کہے گا کہ نہیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کو جنت کا یہ درجہ عطا فرما دیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کا ایک اور درجہ دکھا دیں گے، تو یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر کچھ اور مانگے گا؟ تو یہ کہے گا کہ نہیں، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ اس کو جنت کا یہ درجہ بھی عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک اور درجہ دکھائیں گے، پھر وہی پروسیس ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اس کا اصلی مقام دکھائیں گے، لیکن یہ بندہ جنت کے اس درجے کو مانگنے سے ڈر جائے گا، کیونکہ یہ سوچے گا کہ اتنی بار تو وعدہ کر کے توڑ چکا ہوں، اب یہ جنت کیسے مانگوں؟ کہیں اللہ واپس جہنم میں نہ بھیج دے، لہٰذا یہ چپ ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے مانگتے کیوں نہیں؟ تو یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تو مجھے واپس نہ بھیج دے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جس دن سے میں نے دنیا بنائی اور اس دن سے لے کر جس دن میں نے دنیا کو فنا کیا، اس کا 10 گنا کر کے اگر تمہیں دے دوں تو راضی ہو؟ تو اس بات کا اس بندے کو یقین نہیں آئے گا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری جنتی کو اس دنیا کے پہلے دن سے لے کر آخری دن کا 10واں حصہ جنت عطا فرمائیں گے، اور بندہ بہت ہی خوش ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور اس بندے کو اس کی جنت میں 80,000 نوکر عطا کیے جائیں گے۔ جب یہ بندہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی اور یہ سجدے میں چلا جائے گا۔ نوکر کہے گا کہ آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر نوکر کہے گا کہ یہ اللہ کا نور نہیں، یہ تو آپ کی جنت کی روشنی ہے۔ پھر اس کو اتنا بڑا قالین اس کے قدموں میں بچھا ہوا ملے گا کہ اگر دنیا کے 40 سال اس پر زمانہ چلے تب وہ قالین ختم ہو۔ پھر اس کو بٹھایا جائے گا اور 80,000 کھانے اور 80,000 پینے کے مشروب وغیرہ اس کو پیش کیے جائیں گے۔ جب یہ کھا پی کر فارغ ہو جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اب آپ اپنی بیوی سے مل لیں، اور اس کی وہ بیوی جنت کی حور ہوگی جو سامنے سے اس کو نظر آئے گی اور اپنے تخت پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیٹھی ہوگی۔ جب یہ بندہ اس حور کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ بس اس حور کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور اسی حالت میں 40 سال گزر جائیں گے۔ پھر وہ حور بولے گی کہ میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر یہ بندہ دیکھنے سے بیدار ہوگا اور کہے گا کہ تم کون ہو؟ حور کہے گی کہ میں آپ کی بیگم ہوں۔ یہ جنت کی حور بہت خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت کہ بندہ اس کو 40 سال دیکھتا ہی رہے گا۔ لیکن دنیا کی ہر وہ عورت جس نے اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لیا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اللہ پاک ہر اس عورت کو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسن عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت تو سب سے ادنا درجے کی جنت ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ اعلیٰ درجے کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ایک گناہگار مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کی عزت و وقار کا یہ عالم ہوگا، تو پھر ایک نیک صالح مسلمان جس نے اپنے دل میں خوف خدا رکھا ہوگا، اپنے رب سے محبت کی ہوگی، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا ہوگا،
تو اس کی جنت کتنی شاندار ہوگی اور اس کی عزت و وقار کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک دنیا کی لذتوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں اپنی محبت میں مبتلا کر لے، اپنے حبیب کی الفتیں ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔